یا رسول اللہ، مکے کے قریشی جو کہتے تھے ہم ان کے نسب کو ختم کر دیں گے، ان کے ہاں پیدائش ہی نہیں ہوگی، حضور سب سے پہلے اللہ نے مجھے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے، تو حضرات محترم کچھ نہیں کھلایا تھا، کچھ دودھ نہیں پلایا تھا، پہلی خوراک بھی اپنے بیٹے کو نہیں دی ہے، حضور کی خدمت میں پیش کی ہے۔ جب سرکار کی خدمت میں حضرت عبداللہ آئے، سب سے پہلی جو خوراک ان کے پیٹ کے اندر گئی ہے وہ میرے اور تیرے پیارے محبوب کا لعاب دہن ان کے پیٹ میں گیا ہے۔ سرکار نے تحنیک فرمائی۔ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے لعاب کا بچے کے منہ کے اندر ڈالنا، پہلی خوراک انہیں دینا، یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے دوستو۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ جن کی اولاد مادینہ ہے، لڑکیاں ہیں، ان کو لڑکے عطا فرما دے۔ اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ پہلی خوراک جسے پہلی گھٹی بولتے ہیں وہ کسی اچھے آدمی سے دلا دی جائے تو اس پہلی گھٹی سے اللہ تعالیٰ اس بچے کے نصیب اچھے فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، وہ جو پہلی خوراک حضرت عبداللہ کے پیٹ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن گئی تھی، یہ اس کی وجہ تھی۔ جسم پھولا بھی ہے، پھٹا بھی ہے، لیکن کوئی ہوا ناپسندیدہ نہیں تھی، بلکہ وہ جو ہوا تھی ایسی ہوا تھی کہ پورے مکے کے اندر اس کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ تو حضرات محترم اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ نواسے کن کے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں۔ تو یہ جہری شہادت جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے، ان کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارا کلیہ وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ جو اعلیٰ درجے والا ہوتا ہے اس کے اندر نیچے درجے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک حدیث پاک عموماً آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو جو فرمائیے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پاک کے اندر حضرت حسن و حسین کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا میرا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے حسن و حسین سردار ہیں۔ حضرات محترم ذرا تاریخ کو پڑھیے، میں آپ کی توجہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری آپ نے پردہ فرمایا، اس وقت حضرت امام حسن و حسین کی کتنی عمر تھی؟ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسن کی عمر اس وقت تھی 6 سال۔ کتنی؟ 6 سال۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا، حضرت امام حسن کی عمر 6 سال، اور حضرت امام حسین حضرت امام حسن سے 1 سال چھوٹے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال۔ 6 سال عمر حضرت امام حسن کی اور 5 سال عمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اس وقت اب ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوئے، حالانکہ اس وقت تو جوان ہی نہیں تھے، اس وقت تو بچے تھے۔ 6 سال کا کوئی جوان تو نہیں ہوتا یار، 5 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے، 6 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور یہ جملہ آپ نے اس وقت تو نہیں فرمایا ہوگا جب آپ کا وصال ہو رہا ہوگا، ظاہر ہے اس سے پہلے آپ نے
کبھی یہ جملہ اپنے امام حسن و حسین اپنے نواسوں کے لیے فرمایا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے جا رہا ہو اس وقت تو نہیں نا، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر 3 سال ہو سکتا ہے ان کی عمر 4 سال ہو، یعنی 6-5 سال سے تو زائد عمر نہیں تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حسن و حسین جلدی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، حالانکہ وہ تو دوستوں بچے تھے۔ جب کسی کو جناب بھی عہدہ دیا جاتا ہے، کوئی جناب عہدہ کسی کے لیے اگر جناب اعلان کیا جاتا ہے تو اس کی جناب اہلیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، یہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، اہلیت کو دیکھا جاتا ہے، اس اہلیت کی بنا پر جناب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ توجہ ذرا، امامت کا کوئی اہل ہوگا تو اس کو امامت پر ٹھہرائیں گے نا، امامت کا کوئی اہل ہوگا تو امامت مصلی پر اسے بٹھائیں گے، اگر کوئی خطابت کا خطیب ہوگا تو اس کو ممبر پہ بٹھائیں گے، کوئی جناب پڑھا لکھا ہوگا ٹیچر تو اس کو جناب بچوں کے لیے سکول میں ٹیچر لگایا جائے گا۔ اسی طرح آپ اوپر چلے جائیں، اس کے اندر اہلیت دیکھی جاتی ہے، پھر اس کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ عہدہ دیا جا رہا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سردار ہیں، یہ سرداری والا عہدہ اپنے نواسوں کو دیا جا رہا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حالانکہ اس وقت عمر ان کی چھوٹی تھی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرا حسن و حسین ایسی زندگی گزاریں گے، ایسے اعمال کر کے جائیں گے، ایسا کردار نبھا کے جائیں گے، دنیا کے اندر کوئی ایسا کردار نہ کوئی نبھائے گا، نہ کوئی جنتی جوانوں کا سردار بنے گا، نبھائیں گے بھی یہی اور جنتی جوانوں کے سردار بھی یہی ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے علم میں پوری ان کی زندگی ہسٹری ساری سامنے تھی کہ میرا حسن و حسین کیسے وقت گزاریں گے، اور ان کے سامنے تھا کہ میرے حسن کو زہر دے کر بھی شہید کیا جائے گا، اور آپ کے سامنے ہی تھا میرے حسین کو کرب و بلا کی تپتی زمین کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سارے کردار آقا کے سامنے تھے، اس وجہ سے آپ نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات محترم، کوئی اگر یہ اعتراض کرے کہ دیکھو جی تو جو ذرا یہ جی اقربا پروری ہو رہی ہے، ہوتا ہے نا کہ جب بندہ کسی عہدے پر ہو، کبھی بھتیجوں کو لگا دیا، کبھی بھانجے کو لگا دیا، عہدہ دے دیا، جیسے آج کل حکومت میں ہوتا نہیں ہے، حکومت میں جب کوئی آتا ہے کسی کو جناب اپنا دوست ہوتا ہے اس کو کیوں عہدہ دے دیا، کوئی اہل ہو یا نہ اہل، نہ اہل بھی جناب عہدوں پر آ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ شاید یہاں پر بھی اقربا پروری ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کو یہ جنتی جوانوں کے سردار بنا رہے ہیں، کیا کوئی اس عہدے کا اس کے لائق اور کوئی نہیں تھا؟ حضرت محترم، حضرت امام حسن حسین خاموش رہے، لیکن کرب و بلا کی تپتی ریت پر 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر جواب دیا، اے جنتی جوانوں کے سردار بننے والوں، پہلے 72 جان قربان تو کرو، پھر جنتی جوانوں کے سردار بن جاؤ۔ پہلے یہ کردار تو نبھاؤ نا، اپنا وطن تو کوئی چھوڑ کے دکھائے نا، دین کے لیے اپنا وطن چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑے، اور مدینے کی فضا چھوڑے، مکے کی بہاریں چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لے
کسی نے کوئی کردار کیا اور نہ ہی جنتی جوانوں کے کوئی سردار بنے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار انہی کرداروں کی وجہ سے ہے، ان اعمال کی وجہ سے ہے کہ اپنا سر دل سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن نانے کے دین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی ہے۔ اسی لیے سرکار نے پہلے فرما دیا تھا میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات محترم، ایک اور میں آپ کی خدمت میں ایک سوال اٹھا کر، ٹائم بھی تقریباً ہوا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ مناسبت والی بات ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ آپ سنتے ہیں علماء سے، ذاکرین سے بھی جو لوگ جاتے ہیں ان سے بھی سنتے ہو، کہتے ہیں کہ کربلا میں کتنے دن پانی بند کر دیا گیا تھا؟ کتنے دن؟ 3 دن۔ کربلا میں 3 دن پانی بند کر دیا، یہی ہے نا؟ یہی سنتے آئے ہو، علماء سے بھی سنتے ہو، ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں 3 دن پانی بند کر دیا گیا۔ اچھا، کبھی کسی سے آپ نے یہ سنا ہے کہ جی کربلا کے اندر یزیدیوں نے کھانا بند کر دیا تھا؟ ایک سوال ہے، کوشچن ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ کیا کبھی سنا کسی نے کہا ہو کہ جی یزیدیوں نے حسین کا کھانا بند کر دیا؟ پانی بند کرنے کا آتا ہے نا، فراق پر پہرے بٹھا دیے گئے، بوند پانی کی در نہ جائے، لیکن تاریخ کے اندر یہ نہیں آتا کہ حسین کے لیے کھانا بند کر دیا گیا، نہیں آتا۔ لیکن حسین نے پانی مانگا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے، کھانا مانگنے کا ذکر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ علی اصغر معصوم کو اٹھا کر لے کر گئے تھے اتمام حجت کے لیے، یہی کہا تھا نا، او ظالمو ہمارے اوپر تمہارا اعتراض ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تو معصوم بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی پلا دو نا۔ حسین نے پانی مانگا ہے، کھانا نہیں مانگا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس نقطے کو سمجھا کر یہاں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال کے ساتھ سمجھیے گا کہ حسین نے پانی تو مانگا ہے لیکن حسین نے کھانا نہیں مانگا ہے۔ حضرات محترم، آخر اس کی حکمت کیا ہے، ریزن اس کی کیا ہے، تو جو فرمائیے گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، ایک مثال کے ساتھ سمجھیے گا اس بات کو، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی آدمی دستک دے، کنڈی کھڑکائے یا بیل دے، کہے حاجی صاحب فلاں صاحب میں پیاسا ہوں، مجھے پانی تو پلا دو۔ تو آپ نے بچے کو کہا بیٹے باہر کوئی بندہ آیا کھڑا ہے، پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، ہو سکا کوئی شربت پلا دو، ہو سکا کوئی دودھ کا گھونٹ، کچھ چائے، یہ وہ پلا دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور بندہ آیا، تو جو ہے توجہ کہ حسین نے پانی مانگا ہے، کھانا نہیں مانگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی، ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی بیل دی، کہا جی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو دو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو دو۔ تو آپ نے بچے کو کہا بیٹے باہر کوئی فقیر آیا کھڑا ہے، جاؤ اسے روٹی تھوڑا سا سالن دے دو، باہر فقیر آیا کھڑا ہے۔ تو بچے نے روٹی سالن لیا، اس فقیر نے جا کر دے دی۔ اب بتائیے، جب پہلا بندہ آیا پانی مانگنے والا، اس کو آپ نے فقیر کہا؟ نہیں کہا نا، کیا کہا؟ باہر کوئی بندہ آیا ہے۔ لیکن جب دوسرے نے آ کر کھانا مانگا تو آپ نے کیا کہا؟ بیٹے باہر کوئی فقیر آیا کھڑا ہے، اس فقیر کو جا کر کھانا دے کر آؤ۔ تو حضرات محترم، وجہ یہ ہے کہ پانی مانگنا کوئی معیوب نہیں ہے، اس کو کوئی فقیر نہیں کہتے ہیں، لیکن جو کھانا مانگے اس کو دنیا فقیر محتاج کہتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے
فقیر نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو حضرات محترم یہ فلسفہ شہادت ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مشن حسینی پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جذبہ شوق شہادت اللہ تعالیٰ ہم سب کو